الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد حکیم الامت مجدد ملت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصلاح کا طریق ہی جدا ہے، یعنی ہم میں سے ہر شخص کو اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح کا جو طریقہ اہل تصوف میں ہے، صوفیاء اکرام کے پاس ہے، وہ بہر صورت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیگر لوگوں کے مقابلے میں تھوڑا جدا گانا طریقہ نظر آتا ہے۔ پکڑ دھکڑ زیادہ رہتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ زیادہ رہتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے، ہر غلطی پر پوچھ تاچھ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اصلاح کے لیے بعض اوقات سیاست کی صورت اختیار کرنا پڑتی ہے، جیسے آج کل کی سیاست ہے، سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ اور ہے۔ بالکل اسی طرح مرید کے سامنے سختی ہے، مرید کے پیچھے کچھ اور انداز ہے، تو یہ صورت اختیار کرنی پڑتی ہے، ورنہ خدا نخواستہ مجھ کو کسی سے بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، بلکہ حد درجے رعایت اور سہولت کرتا ہوں، حتیٰ کہ اگر مجھ کو خط و کتابت سے وجداناً یہ معلوم ہو جائے کہ سالک میں طریق کا سلیقہ پیدا ہو گیا تو میں اجازت تک دے دیتا ہوں، کسی سے کوئی ضد تھوڑا ہی ہے، مگر کام کا تو طریقہ ہی اور ہوتا ہے، اور وہ طریقہ بھی صرف معاملے تک ہے، یعنی کسی سالک کو ڈانٹنا، تنبیہ کرنا، اس کی اصلاح کی خاطر رعایت نہ کرنا، یہ صرف اس واسطے ہے کہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا، جڑنے کا، بیت کا، اصلاح و تربیت کے تعلق کا مقصد ہے اللہ کو پانا۔ ہم بھی اسی غرض سے بیٹھے ہیں، آنے والے بھی اسی نیت سے آتے ہیں، سب کا مقصد اللہ کو پانا ہے۔ ہم میں سے کسی کا مقصد اپنی دنیا چمکانا نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اللہ مقصود ہے۔ تو جب اللہ مقصود ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا کہ ایک آدمی اللہ کی طلب میں آ رہا ہے، اس سے بغض رکھا جائے، اس سے حسد رکھا جائے، آنے والے سالکین کی تحقیر کی جائے؟ وہ تو اللہ کو پانے کی غرض سے آ رہا ہے، تو دوسرے کے ساتھ توہین تحقیر کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سالکین کے ساتھ تو سہولت اور رعایت کا معاملہ ہوگا، اس درجے ہوگا کہ حضرت فرماتے ہیں اگر ملاقات، مشافہت، آمنا سامنا، یہ سب تو دور کی بات، اگر دور رہ کر بھی خط و کتابت سے احوال کے سننے اور احکام کی اتباع کرنے سے بھی مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جو سالک رابطے میں ہے، تعلق میں ہے، اس کے رابطے اور تعلق کی وجہ سے اس کے اندر اس درجے تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ اب سلوک میں خود چل سکتا ہے یا دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چل سکتا ہے، تو نہ آیا ہے، نہ ملاقات ہوئی ہے، نہ بیٹھا ہے، نہ ہمارے مزاج کو سمجھا ہے، دور سے ہی خط و کتابت سے ہی تربیت ہوتی ہوئی محسوس ہو گئی، تو ہم وہیں سے اس کو اجازت بھی دے دینے تیار ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں تو یہاں بلانا، مجلس لگانا، لوگوں کو سنانا، اس سے حکومت مقصود نہیں ہے، تربیت مقصود ہے۔ تو کسی کو ڈانٹتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہر ایک کو ڈانٹ کر اپنا مقام بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن تربیت کا تعلق ہی ایسا ہے کہ اس میں تنبیہ کے بغیر تربیت نہیں ہوتی ہے، اور تنبیہ بھی تربیت کی حد تک ہی ہوتی ہے۔ باقی حضرت فرماتے ہیں عقیدہ میرا آنے والوں کے ساتھ وہ ہے
جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں آنے والے حضرات کی قدموں کی زیارت کو ذریعہ نجات سمجھتا ہوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آنے والے حضرات کی قدموں کی زیارت کو ذریعہ نجات سمجھتا ہوں۔ کتنا حسن ظن ہے سالکین کے ساتھ، تو ہمیں ان بزرگوں کے ساتھ کتنا حسن عقیدت کا معاملہ رکھنا چاہیے، کیونکہ میرا اچھا ہونا تو کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے، اور میرے پاس آنے والے مجھ کو اچھا سمجھ کر اللہ کا نام لینے کے لیے آتے ہیں، اس لیے یہ یقیناً اچھے ہیں۔ تو سالکین کی جو رعایت ہے، سہولت ہے، ان کے ساتھ عقیدت کا معاملہ ہے، وہ یہ ہے میں کس نیت سے بیٹھا ہوں وہ تو اللہ بہتر جانے، باقی آنے والے تو اللہ کو حاصل کرنے کی نیت سے آئے ہیں، یہ یقیناً اچھے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ جس شخص کا آنے والوں کے ساتھ یہ عقیدہ ہو، کیا وہ ان کو تحقیر کی نظر سے دیکھ سکتا ہے؟ جن کے قدموں کی زیارت کو ذریعہ نجات سمجھے، وہ دوسروں کی حقارت کیسے کریں گے؟ سالکین کی حقارت کیسے کریں گے؟ حضرت فرماتے ہیں مگر اصلاح میں کیسے رعایت کر سکتا ہوں؟ اس میں رعایت کا انتظار اور خواہش ایسی ہے کہ جیسے مریض طبیب سے رعایت چاہے کہ مجھ کو فلاں دوا نہ دینا، بڑی مہربانی ہوگی، حالانکہ مرض کے لیے وہی مفید ہے، گو کہ وہ تلخ ہے، کڑوی ہے، مگر ہے مفید۔ اکثر لوگ اب تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر کام جی چاہا ہو، ایک خاص حساب لگا کر گھر سے چلتے ہیں کہ جاؤں گا، خاطر تواضع ہوگی، مجلس میں بیعت ہو جاؤں گا، عصر کے وقت ولایت اور قطبیت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، پھر واپس آ کر ہم خود مستقل شیخ اور سب کچھ بن کر بیٹھ جائیں گے۔ مگر یہ سب محض تخمینات ہیں، جس میں شیخ چلی کے کارخانے سے زیادہ واقعیت نہیں۔ نباز ہیں، نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو حضرت نے 100 سال پہلے کیا بات فرمائی؟ خاص حساب لگا کے آتے ہیں، مطلب اب میں ان بزرگ سے بیعت ہو جاؤں گا یا ان سے بیعت ہو جاؤں گا جو زیادہ مشہور ہیں یا زیادہ نرم ہیں، بہت سہولت سے لے کے چلتے ہیں، تنبیہ نہیں ہوتی ہے، ڈانٹتے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ ظہر میں بیعت ہو جاؤں گا، عصر کے وقت ولایت اور خطبیت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، پھر اس کے بعد ہم بھی شیخ بن کے لوگوں کی اصلاح کرتے بیٹھیں گے۔ بیعت ہونے میں اگر کسی سالک کی یہ نیت ہو کہ میں جب بیعت ہو کر شیخ بن جاؤں گا تو تربیت کروں گا، بیعت ہوتے وقت ہی اگر کسی کی نیت یہ ہو تو یہ نیت دراصل تصوف کی راہ میں شرک ہے، تصوف کی راہ میں شرک ہے، اور مشرک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی بیعت ہوتے وقت ہی اپنی اصلاح و تربیت کے بجائے دوسروں کی اصلاح و تربیت کی نیت سے آنا، یعنی میں بیعت اس لیے ہو رہا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے، ایسا نہیں ہے، میں بیعت اس لیے ہو رہا ہوں کہ میں شیخ بننے کے بعد دوسروں کی اصلاح کروں، تو نیت ہی غلط ہو گئی۔ اور غلط نیت کے ساتھ نماز پڑھو، غلط نیت کے ساتھ روزہ رکھو، غلط نیت کے ساتھ قرآن پڑھو، سب کا وبال ہی ہے۔ نیک کام اچھا ہے، نیت خراب ہے، نیت کی خرابی سے بڑے بڑے کام بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ قرب کے لیے ظاہر اور باطن دونوں کی تکمیل اور درستی ضروری ہے۔ افراط و تفریط ہے کہ بعض نے ظاہر سے انکار کر دیا اور بعض نے باطن سے انکار کر دیا۔ یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لیے اعمال ظاہرہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ جو شریعت میں رکھے گئے ہیں وہ بھی درست ہونا چاہیے، ان اعمال ظاہرہ میں جو کیفیات ہیں وہ بھی درست ہونا چاہیے۔ نماز میں کیا نیت ہونا چاہیے، کیسے زندگی گزرنی چاہیے، دل کیسا ہو، سوچ کیسی ہو، دل کن کن برائیوں سے پاک ہو،
تو یہ باطن کی صفائی بھی ضروری ہے، ظاہر کی صفائی بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ افراط و تفریط میں ہو گئے۔ افراط و تفریط کا مطلب بعض وہ ہیں کہ شریعت پہ چلے بس کافی ہے، یہ بیت کیا، یہ خانقاہ کیا، یا بزرگوں کے پاس جانا کیا، یہ سب بیکار ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ تو باطن پہ محنت کرنے والوں کا یا اس باطن کی محنت کا بعض لوگ انکار کر بیٹھے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو باطن کو اتنا اہمیت دیے کہ ظاہر کا انکار کر بیٹھے۔ ہم دل کی نماز پڑھ لیتے ہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے مدینہ حاضر ہو کے آ جاتے ہیں، ہمیں وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اصل تو طریقت ہے، اصل تو دل کا درست ہونا ہے، اس لیے اب نہ چہرہ سنت کے مطابق، نہ لباس سنت کے مطابق، ظاہر کو بگاڑ لیا اور اسی کو دین سمجھ بیٹھے۔ یہ دونوں افراط و تفریط ہے۔ فرمایا اہل اللہ اور خاصان حق کی صحبت اسی واسطے ضروری ہے تاکہ رذائل کا امالہ ہو کر حد اعتدال میں آ جائیں۔ رذائل کا امالہ ہو کر، یہ خاص بہت اہم لفظ ہے۔ رذائل کا ازالہ، رذائل کا امالہ۔ ازالہ کا مطلب بالکل ختم ہو جانا، یعنی ہم کسی بزرگ سے بیعت ہوئے تو اب اس کے بعد ہماری آنکھیں اب کبھی گناہ نہیں کریں گی، دل میں کبھی وسوسے نہیں آئیں گے، کبھی حسد نہیں ہوگا، کبھی غیبت نہیں ہوگی، کبھی دنیا کی محبت نہیں آئے گی، سب برائیاں دل سے بالکل ختم ہو کر شہوت بھی ختم ہو گئی، کبھی بیوی سے صحبت کی خواہش بھی نہیں ہو رہی، نہ کھانے کی خواہش ہو رہی، نہ سونے کی خواہش ہو رہی، تمام شہوات ختم ہو گئے۔ پھر تو انسان ہی نہیں رہا، درخت بن گیا آدمی، جھاڑ بن گیا، دیوار بن گیا۔ دیواروں کو بھی ایسی خواہشات نہیں ہوتی ہیں، بریانی کھائیں، مندی کھائیں، شادی کریں، نہ جھاڑوں کو خواہش ہوتی، نہ درختوں کو ہوتی، نہ دیواروں کو ہوتی۔ ازالہ نہیں ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی اندر اللہ نے رکھی ہے، حرص ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے، حب جاہ ہے، یہ سب ختم نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے ازالے کے بجائے ان کا امالہ ہو جاتا ہے۔ امالہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے غصہ اپنی ذات کی وجہ سے آتا تھا، میرے خلاف کیسے بولا، میرے سے کیسے بات کرا، ایسے کیا سمجھا میرے کو، تو یہ غصہ اپنی انا کی وجہ سے تھا۔ اب وہ وجہ بدل جائے گی۔ اب اپنے آپ کو کوئی بھی بولا، ناراض کرا، ذات کو ٹارگٹ بنا کے گالیاں دیا، نامناسب بے ادبی والی گفتگو کرا، اس پہ کوئی غصہ نہیں آئے گا۔ ہاں، شریعت کا کوئی حکم توڑ رہا ہے، نافرمانی رب ہو رہی ہے، اب غصہ آئے گا۔ تو مطلب غصہ ہے، وہ غصہ ختم نہیں کر دیے جڑ سے، غصے کا رخ بدل دیے۔ کنجوسی ہے، پہلے کنجوسی کیسے تھی؟ میرے پیسے ہیں، خرچ ہو گئے تو کیسا، بعد میں کام آتے، میری ضرورت پہ خرچ ہونا، مسجد کو کہاں دیتے، مدرسے کو کہاں دیتے، کسی غریب کو کہاں دیتے، سب اپنے اوپر لگانا۔ بخل اپنی ذات کی وجہ سے تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ بخل تو رہے گا لیکن شریعت کی خاطر، یہ پیسے میں فالتو ہوٹل میں لگانے کے بجائے کسی دین کے کام میں لگا سکتا ہوں، یہ کھانوں پہ لگانے کے بجائے میں کتابوں پہ لگا سکتا ہوں۔ تو اب وہاں سے بچائے گا جہاں پر پہلے لگانے کی خاطر حکم شریعت ٹوٹ رہا تھا۔ تو جتنے بھی صفات ہیں اللہ نے انسان کے جسم میں رکھے ہیں، حرص رہے گی لیکن حرص کا رخ بدل جائے گا۔ پہلے حرص کس چیز کی تھی؟ پیسہ کمانے کی، شہرت کی، دولت کی، کرسی کی، ان چیزوں کی حرص تھی۔ اب وہ حرص رہے گی لیکن حرص دولت کی نہیں رہے گی، عبادت کی رہے گی۔ میں کچھ اور پارے پڑھ لیتا ہوں، کچھ اور نفلیں پڑھ لیتا ہوں، تھوڑے اور دیر لمبا مراقبہ کر لیتا ہوں۔ اب یہ چاہت بڑھے گی، چاہت کا رخ بدل گیا۔ بخل رہے گا، بخل کا رخ بدل گیا۔ غصہ رہے گا، غصے کا رخ بدل گیا۔ اسی واسطے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ذات کے سلسلے میں کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں، جب شریعت کا معاملہ آیا تو آپ نے انتقام لیا۔ تو مطلب کیا ہے؟ انتقام لینے کا جذبہ ہے، اپنی ذات کے واسطے نہیں ہے، شریعت کے واسطے ہے۔ پتہ چلا انتقامی جذبے ختم نہیں ہوتے، انتقامی جذبوں کے رخ بدل جاتے ہیں۔ تو بزرگوں کی جو صحبت ہے اس کا خاص فائدہ جو ہوتا ہے، رذائل کا امالہ ہو کر وہ حد اعتدال پر آ جاتے ہیں۔ افراط و تفریط اسی وقت ہوتا ہے
جب تک کہ اصلاح نہ ہوئی ہو، مگر اصلاح ہوتی ہے کسی کی جوتیاں سیدھی کرنے سے، لوگوں کو اس سے عار آتی ہے، اور یہ سب خرابیاں آخرت کو بھلا دینے اور دنیا کے ساتھ محبت کرنے سے پیدا ہوتی ہیں، ورنہ آخرت کی فکر وہ چیز ہے کہ ان سب چیزوں کو بھلا دیتی ہے۔ بزرگوں کی صحبت آنے کے بعد آدمی کا جو رخ ہوتا ہے، اس رخ کا زیادہ جہت وہ آخرت کی طرف چلے جاتا ہے، دنیا سے وہ چیز ہٹ جاتی ہے۔ پہلے آدمی بیٹھ کر سوچے گا کہ میں اگر نفلیں پڑھوں گا، سب خاموش بیٹھے ہیں، اب اٹھ کر نفل پڑھوں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے۔ اب یہ ذہن چلے آتا، لوگ کیا سمجھیں گے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے معمول کا وقت ہو گیا، اٹھ کر میں معمولات کر لیتا ہوں۔ پہلے اگر تسبیح ہاتھ میں لیا تو خیال آتا تھا میں کسی کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، صرف میرے ہاتھ میں ہے، لوگ کیا سمجھیں گے۔ اب جب تربیت ہوئی تو یہ سوچے گا کہ بھئی یہ تو میرے تسبیح کا وقت ہے، اب یہ کیا سمجھیں گے، وہ کیا سمجھیں گے، میں چھوڑ دوں گا تو میرا معمول چھوٹ جائے گا۔ تو یہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا والے کیا سوچیں گے، یہ ذہن سے نکل کر آدمی اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہوتا ہے تربیت کی برکت سے۔ ورنہ دنیا میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کالج میں جائے اور یہ کہے کہ اگر آپ کے پاس آپریشن کر کے ڈاکٹر بنانے کا کوئی سسٹم ہے تو آپریشن کر دیں، ایک 6 مہینے میں بیڈ پہ پڑا رہوں گا، 7ویں مہینے سے مجھے MBBS کی سرٹیفکیٹ دے دیں۔ آپ محنت سے پڑھنا مشکل ہے، البتہ علاج کر کے مجھے آپ ڈاکٹر بنا دیں۔ ایسے ہی کوئی ایڈوکیٹ بننا چاہ رہا ہو اور وہ کالج میں جائے اور یہ کہے کہ مجھے 3 سال روزانہ آ کر پڑھنا مشکل ہے، کوئی ایسا مقدمہ یا کیس مجھ پر کر دیجئے جس کی وجہ سے مجھے ایڈوکیٹ کی سرٹیفکیٹ مل جائے۔ مدرسے میں آئے اور یہ کہے کہ مجھے 3 سال تک حفظ میں رٹا مار کر رٹ کے یاد کرنا مشکل ہے، کوئی ایسی چھڑی ہو یا کوئی ایسی گولی ہو یا دوائی ہو یا سزا ہو جس کی وجہ سے مجھے پورا قرآن یاد ہو جائے، میں حافظ بن جاؤں۔ دنیا کے کسی شعبے میں علاج کے ذریعے سے تربیت ہو جائے ایسا نہیں ہے، محنت سے ہی وہ تربیت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی دم ہو، کوئی وظیفہ ہو، کوئی علاج ہو، کوئی سورہ ہو، کوئی خاص ذکر ایسا ہو جو پڑھ کے دم کر دیا جائے، اس کے بعد پھر انسان بے دم ہو جائے اور پھر سب دوسروں کو دم دم کرتا پھرے کہ میں بزرگ ہو گیا، اللہ والا ہو گیا، سب ولایت کے سارے راستے طے ہو گئے۔ تو جو چیز حاصل کرنے کا راستہ ہے اس کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ محبوب العلماء والصلاح حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کی آداب سالکین بیت اور اصلاح و تربیت کے لیے جو چلتے ہیں ان کے لیے کن آداب کی رعایت کرنا ضروری ہے؟ فرماتے ہیں مرید کا اپنے شیخ کی صحبت کو لازم پکڑنا بعض اوقات مکہ مکرمہ کے نفلی سفر سے بھی افضل ہوتا ہے۔ مرید کا اپنی شیخ کی صحبت کو لازم پکڑنا بعض اوقات مکہ مکرمہ کے نفلی سفر سے بھی افضل ہوتا ہے۔ شیخ مرید کو بیت اللہ کے مالک تک پہنچاتا ہے جو کہ بیت اللہ سے افضل ہے، گویا کہ شیخ ذریعہ مقصود کے بجائے حقیقی مقصود تک پہنچاتا ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرماتے تھے، صحبت اہل اللہ کے بغیر بیت اللہ بھی جاؤ گے تو ناپاک ہو کر ہی آؤ گے۔ صحبت اہل اللہ کے بغیر بیت اللہ بھی جاؤ گے تو ناپاک ہو کر ہی آؤ گے۔ بیت اللہ جانے سے پہلے اہل اللہ کے پاس جاؤ تاکہ بیت اللہ جانے کا بھی ڈھنگ تم سیکھ سکو، وہاں جانے کی نیت بھی تم سیکھ سکو۔ چونکہ بیت اللہ جانا حج فرض کی بنیاد پر نہیں ہے، نفل حج کی بنیاد ہے، عمرے کی بنیاد ہے، اس پر جا رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے بہر صورت وہ نفل ہی ہے، اور اپنی نفس کی اصلاح کرانا اور تربیت کرانا یہ تو فرض کا درجہ رکھتا ہے۔
تو اس لیے کہا گیا کہ بعض موقع پر مکہ مکرمہ کے نفلی سفر سے بھی افضل ہے، اور دلیل اس کی یہ دی گئی کہ ایک ہے بیت اللہ، دوسرا ہے اللہ۔ بیت اللہ کا سفر، دوسرا ہے اللہ تک پہنچنے کا سفر۔ عمرہ ہے یا نفل حج ہے، یہ سفر بیت اللہ تک پہنچاتا ہے، اور اپنے شیخ اور صاحب دل کی جو صحبت ہے وہ اللہ تک پہنچاتی ہے۔ اللہ مقصود ہے، بیت اللہ مقصود نہیں ہے۔ اللہ مقصود ہے، بیت اللہ مقصود نہیں ہے۔ بیت اللہ واسطہ ہے اللہ تک جانے کا، شیخ واسطہ ہے اللہ تک جانے کا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شیخ کی صحبت بعض مرتبہ بیت اللہ کی نفلی سفر سے بھی افضلیت رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بولنا یہ ہے کہ بیت اللہ کے سفر کی توہین، تحقیر یا بے ادبی بتانا مقصد نہیں ہے۔ کیا شیخ بیت اللہ سے بڑھ گئے؟ وہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ہر مسلمان بیت اللہ سے افضل ہے، تو حدیث میں ہی ہے۔ ہر مسلمان کی عزت اور احترام کو آپ علیہ السلام نے بیت اللہ سے افضل قرار دیا ہے، تو اس کا کس سے انکار ہے؟ کہنا یہ ہے کہ شیخ کی صحبت کو جب بیت اللہ سے افضل قرار دیا، بعض مرتبہ، ہر مرتبہ کی بات نہیں ہے، تو پھر دوسرے بلا وجہ کے بہانوں کی وجہ سے شیخ کی صحبت سے جو محروم ہوتے ہو اس کا حساب دو پہلے۔ یہاں تو وہ کہا گیا کہ آپ کو نفلی عمرے سے شیخ کی صحبت زیادہ افضل ہے۔ ہر ہفتہ تو عمرے پہ نہیں جا رہا کوئی بھی آدمی، ہر مہینہ بھی نہیں جا رہا ہے، ہر مہینہ شیخ کی مجلس سے محروم ہے۔ وہ محرومی کس وجہ سے ہے؟ اس کا حساب دو پہلے۔ ٹھیک ہے، بیت اللہ ایک بار گئے مہینے میں یا 6 مہینے میں یا سال میں، اس کی وجہ سے تم شیخ کی مجلس میں نہیں جا سکے، وہ تو ٹھیک ہے کہ حج پہ تھے یا عمرے پہ تھے، اس واسطے شیخ کی مجلس میں نہیں آ سکے۔ باقی جو ہر مہینہ یا ہر ہفتہ جہاں جہاں اپنے اپنے مشائخ کی مجلسیں چل رہی ہیں، ان مجلسوں سے بلا وجہ کے ایسے ہی اپنی منمانی سے جو آزاد ہو کر جو حاضری نہیں دے پاتے ہیں، اس کا حساب تو دینا پہلے۔ کیوں غیر حاضر رہے؟ کیوں نہیں گئے شیخ کی مجلس میں؟ ارشاد فرمایا، مرید پر حق ہے کہ شیخ کی خدمت میں ہر وقت سچائی کے ساتھ آئے، اگرچہ روزانہ 1000 بار آنا نصیب ہو۔ یہ سلوک کے آداب بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ان آداب کی رعایت کے بغیر آدمی راستہ پار کرنا تو دور کی بات، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ شیخ کی خدمت میں جب بھی آئیں تو سچائی کے ساتھ آئیں۔ سچائی کا مطلب 2 چیزیں ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ آنے کا مقصد پہلے سچا رکھو۔ مقصد کسی بھی بزرگ سے جڑنے کا غلط نہیں ہونا چاہیے۔ سچا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پانا، بس۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ شہرت مقصد نہیں ہے، جلدی اجازت خلافت مقصد نہیں ہے۔ جو ایسی نیت سے آتے ہیں وہ کامیاب بھی نہیں ہوتے، تربیت بھی نہیں ہوتی۔ جتنی بار آتے ہیں اتنی بار بدزن ہو کے جاتے ہیں۔ میں پہلی مرتبہ سے دوسری بار جب گیا تو سوچا تھا تھوڑی زیادہ عزت ہوگی، تھوڑا زیادہ اکرام ہوگا۔ سوچا کہ شیخ خود میرے ولایت کے معتقد ہو جائیں گے، میرے معمولات سن کر وہ خود حیران ہو جائیں گے، کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ حق کے علاوہ غلط نیتوں کی وجہ سے بھی آدمی جب شیخ کی مجلس میں آتا ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسرا مطلب ہے سچائی کے ساتھ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے، سچائی کے ساتھ آنے کا مطلب جب شیخ کی مجلس میں آتا ہے، آنے سے اپنے معمولات سنانا، اپنے احوال سنانا، اس میں سچائی کا لحاظ رکھے۔ اب بول رہے ہیں کہ الحمدللہ روزانہ 40 منٹ مراقبہ ہو رہا ہے، حالانکہ پورے ہفتے میں ایک ہی بار ہوا، لیکن بول رہے ہیں روزانہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت آدھا پارہ کبھی پو پارہ کبھی ہو رہی ہے، لیکن سنا رہے ہیں کہ الحمدللہ قرآن کی تلاوت بھی چل رہی ہے۔ قرآن کی تلاوت جیسی ہونے کے لیے کہا گیا تھا ویسی ہو رہی ہے؟ ویسی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے ہی وقوف قلبی کا معاملہ کیا ہے؟ ہر تھوڑی تھوڑی دیر کو اللہ اللہ کرتے رہنا، احوال لکھ کر لانا، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو 100 میں سے 10% کر رہے ہیں، باقی 90% چھوڑ دیے اور رپورٹ سنا رہے ہیں اجمالی، ہاں الحمدللہ سب ہو رہا ہے، سب معاملات چل رہے ہیں۔ ہفتے بھر میں ایک بار تہجد پڑھا اور کہہ رہے تہجد کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، ایک بار پڑھ کے اس کو اہتمام بولیں گے؟ تو احوال سنانے میں سچائی کا لحاظ رکھنا۔
اپنے نفس کی جو مکاریاں ہیں اسے چھپاتے نہیں پھرنا۔ حضرت تھانوی ایک جگہ فرماتے ہیں اب تو مریدوں کا حال یہ ہے کہ اپنی برائیوں کو ایسے چھپاتے ہیں جیسے بلی اپنا گو چھپاتی ہے، ویسے چھپاتے پھرتے ہیں، چونکہ اس کے غلاظت میں اتنی بدبو نہیں ہے جتنا کہ ہمارے اندر پائے جانے والی برائیوں میں جو بدبو ہے، وہ بدبو بلی کے پیخانے سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے پیخانے سے تو اس کا پیخانہ سونگھنے سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن ہمارے جو عادات اور اخلاق ہیں پتہ نہیں اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کے لیے ہم ایذا رسانی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ تو شیخ کی خدمت میں جب بھی آئے تو سچائی کے ساتھ آئے، 1000 بار بھی آنا پڑے لیکن غلط بیانی نہ کریں۔ ارشاد فرمایا جس شخص نے بغیر شیخ کے کمال حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو وہ راستے سے بھٹک گیا، کیونکہ میوہ اپنی گٹھلی کے بغیر کامل نہیں ہوتا۔ یعنی مطلب کوئی اپنا شیخ بنایا ہی نہیں، بیعت کیا ہی نہیں، کسی سلسلے سے جڑا ہی نہیں، اور پھر یہ چاہ رہا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنے معمولات، تہجد، اشراق، فلاں ان سب چیزوں سے بزرگ بن جاؤں گا۔ ایسا ذہن ہے بعض لوگوں میں، دیندار طبقے میں، کہ بیعت کی، سلسلے کی، بزرگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس خود اتنے فضائل ہیں، ان فضائل پر اور ان معمولات پر عمل کر لو گے تو خود بخود ولی بن جاؤ گے۔ یہ سوچ کر تہجد پڑھنے والا، اشراق پڑھنے والا، اوابین پڑھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ان عبادتوں کی وجہ سے ولایت پالوں گا۔ عبادت کی وجہ سے جاہل عابد کا گمراہ ہو جانا 80% ممکن ہے، نفس کی مکاریوں میں مبتلا ہو جانے کا 80% امکان ہے۔ عبادات کا نام ولایت نہیں ہے، معصیت سے جان چھڑانے کا نام اصل میں ولایت ہے، اور معصیت سے جان چھڑانا وہ کسی شیخ کی تربیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا مرید پر حق ہے کہ جب اس کا شیخ اس کے پیر بھائی کو آگے بڑھائے تو یہ اس پر حسد نہ کرے، ورنہ اس کے جمے ہوئے پاؤں پھسل جائیں گے اور اپنے مقام سے نیچے گر پڑے گا۔ سالکین 2-4 ساتھ میں بیعت ہوئے، ایک ہی سال میں بیعت ہوئے، کوئی آگے بڑھ گیا، کسی کا سبق آگے چل گیا، شیخ نے کسی کو آگے بڑھا دیا، کسی کا سبق وہی ہے جہاں پر ہے، تو پھر بولتے پھر حالانکہ میں اور وہ دونوں ایک ساتھ ہی بیعت ہوئے، ان کا 9واں سبق چل رہا ہے، میرا دوسرا ہی چل رہا ہے، پتہ نہیں ان سے کیا ہے، کیا اندر لینا دینا ہے، ان کی طرف سے ہدیہ آتے، شاید ان سے تعلق ہے اور ان کے گھر بلاتے رہتے، انہوں کھلاتے رہتے، یا ان کا پوسٹ بڑا ہے اور بہت اچھے سے ملتے۔ اس طرح کی بدگمانی اگر شیخ سے ہوتی گئی تو جہاں ہے وہاں سے اور گر جاتا آدمی، جو کچھ وہ پہلے دوسرے سبق میں ملا تھا وہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو لکھا شیخ اپنے پیر بھائی کو آگے بڑھائے تو اس پر حسد نہ کرے۔ یہ حسد کا مرض تو نکالنے کے واسطے ہی تو آئے ہیں۔ ایسے کتنے صحابہ کرام ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایمان لانا 40ویں نمبر پر لکھا ہے محدثین نے، لیکن وہ دوسرے تیسرے نمبر پر آنے والے صحابہ سے بھی آگے بڑھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لانے والے صحابہ کرام میں سے شمار ہوتے ہیں بچوں میں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عمر حضرت علی سے آگے بڑھ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لانے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ گئے۔ خلفائے راشدین میں ترتیب رکھی گئی، پہلے یہ، دوسرے یہ، تیسرے یہ، چوتھے یہ، تو کتنے ایسے نہیں ہیں جو بعد میں ایمان لائے لیکن پہلوں سے بھی آگے بڑھ گئے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جو پہلے سے حاصل ہے وہ نعمت بھی چھین جائے گی اگر حسد کا معاملہ سالکین میں ہوگا۔ اب تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے، سالکین کیا، اہل علم کیا، بعض مرتبہ تربیت یافتہ، صحبت یافتہ دیندار کہلانے والے کیا، سب کا حال یہ ہے کہ حسد کا مرض شکل بدل بدل کر ہر شعبے میں پایا جاتا ہے، شکل بدل بدل کر ہر شعبے میں حسد پایا جاتا ہے، اور اس حسد کا اظہار بڑے خیر خواہانہ جملوں سے ہوتا ہے۔ جن سے حسد ہے اس کے حسد کی بھڑاس نکالنے کے واسطے بہت خیر خواہی کے جملوں سے اپنا حسد ظاہر کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیچارہ سامنے والے پہ ترس کھا رہا ہے، حالانکہ وہ حسد کر رہا ہے، حسد کو اس انداز میں پیش کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔